أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة وزين محمد رسول النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج یکم محرم الحرام ہے. یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے سے مسلمانوں کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں. وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے اس مہینے میں بہت سے اسباق ہیں. پہلی ہی تاریخ محرم کی، اس میں اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات اور شہادت ہوتی ہے. 28 ذو الحج کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پہ حملہ ہوتا ہے اور یکم کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر ان کو اسلامی تاریخ سے نکال دیا جائے تو باقی تاریخ اسلام میں شاید نصف بھی باقی نہیں رہتا. فلسطین، روم کا پورا علاقہ، ایران کی سلطنت اور جزیرہ عرب سے یہودیوں کا اخراج، یہ جناب عمر کا کارنامہ ہے رضی اللہ عنہ. یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ اللہ کے رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم خود مراد مانگی، خود انہیں مانگا. مکے میں 2 بڑے سردار تھے اس وقت، ایک عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہتے ہیں اور ایک عمر بن خطاب. تو میرے آقا کائنات نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو 2 شخصیتوں میں سے ایک شخصیت دے دے جس سے اسلام کو عزت نصیب ہو، یا تو عمر بن ہشام مل جائے یا عمر فاروق مل جائے. اور پھر یہ آپ کی جان کے دشمن اسلام لانے سے پہلے 6 سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، 6 وہ نبوت میں. انتہائی مخالف، دل یہ چاہتا تھا کہ میں اس نبی کو مار دوں، جہاں موقع ملے
اس کا خاتمہ کر دوں، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی روایات کو بلائے ہوئے ہے، ایک نیا دین ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، چند اس کے ساتھ نوجوان مل گئے ہیں، اس کو شے ہو گئی ہے، یہ بنو ہاشم کا فرزند ہونے کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ حضرت عمر بنو عدی میں سے ہیں جو کہ قریش کا ایک خاندان ہے، 12 خاندان تھے قبیلہ قریش کے، ان میں بنو عدی بھی ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے جس کو سفارت کا حق ملا ہوا تھا، غیر شہر سے کوئی آئے ان سے بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا، وہ یہ بنو عدی کے سپرد تھا، اور یہ خود اور ان کے بھائی زید بن خطاب یہ دونوں سفارت کاری کرتے تھے، انتہائی طاقتور انسان تھے، خاندان بڑا تھا۔ اس شے پہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے پھر آدمی کا دل بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی میں کہ بنو آدم کے دل میری انگلیوں کے درمیان ہے، میں جدھر چاہوں پھیر دوں، اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے مصرف القلوب، یہ اللہ کی صفت ہے دلوں کو پھیرنے والا۔ یہاں سے چلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کہ آپ کو میں مار دوں، ختم کر دوں، تاکہ اس نبوت کا نام و نشان نہ رہے، اور ادھر اللہ کی فطرت، اللہ کی قدرت اور چاہتی تھی۔ آپ زید بن ارکم کے گھر میں موجود تھے، وہاں پھر ارکم بن ارکم کے گھر میں موجود تھے، وہاں آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد تھے، اور اس سے بھی پہلے یہ حضرت عمر ایک موقع ایسا آیا کہ ان کو قرآن کریم کی تلاوت سننا پڑی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور یہ چپکے سے سن رہے تھے، دل پہ اثر ہوا، لیکن وہی عصبیت، وہی خاندانی رقابت اس نے اسلام قبول نہ کرنے دیا۔ آج ارادہ بنا لیا کہ اس بندے کو میں نے ختم کرنا ہے، اس نبی کو، اور جیسے جیسے ان کے قدم اٹھ رہے تھے ویسے ویسے اللہ کی رحمت قریب آ رہی تھی۔ آپ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے، درس و تدریس کا معاملہ وہاں شروع تھا۔ آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، وہ بھی نئے نئے اسلام لائے تھے اسی سال میں، جس سال میں حضرت عمر اسلام بمشرف ہوئے ہیں، اسی طرح اسی سال میں حضرت حمزہ کچھ دن پہلے حضرت عمر سے اسلام لا چکے تھے۔ وہاں بیٹھے تو دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے والے نے کہا کہ عمر آیا ہے، تو صحابہ گھبرا گئے، اے بہادر جری جوان، یہ آج کس ارادے سے آیا ہے؟ تلوار ننگی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ یہ نبوت کا ایک جلال ہوتا ہے، جب نبی کسی چیز کا تہیہ کر لے پھر اللہ کے فرشتے اس کے مددگار کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا اسے آنے دو۔ اسی طرح نبوت جو ہوتی ہے اس کا جلال روب اتنا ہوتا ہے عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ 40 آدمیوں کی قوت ہوتی ہے ایک نبی میں، یہ نبی کا اعجاز ہوتا ہے، نبی کا جلال اور جمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ مکے میں باہر سے ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا یار ابو جہل نے میرے پیسے دینے، عمر بن ہشام نام تھا، پیسے دینے، پیسے نہیں دے رہا۔ تو وہ جو سردار تھے ارد گرد، انہوں نے شرارت سے کہا کہ وہ جو بندہ ہے جسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں پیسے لے دے گا۔ دل میں یہ تھا کہ ابو جہل بےزتی کرے گا۔ آپ کے پاس آیا، جی میرے پیسے نہیں دے رہا یہ عمر۔ تو آپ نے کہا تیرا حق ہے؟ ہاں جی۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، اور آپ نے ارادہ کیا، اللہ نے آگے راستے ہموار کر دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، یہ عمر بن ہشام ابو جہل باہر آیا۔ ہاں جی کیا بات ہے؟ فرمایا اس کے پیسے دینے ہیں۔ ہاں جی پیسے دینے، جاؤ ابھی دو۔ گھر گیا، پیسے لا کے دے دیے، آپ نے اس کا حق دلایا، چلے گئے۔ وہ سردار بڑے گھبرائے کہ ہمارا منصوبہ کچھ اور تھا، یہاں تو اور ہی چیز چل رہی ہے۔ پاس آئے، اے عمر، اے سردار، کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کی بے عزتی نہیں کی۔ اس نے کہا جب وہ میرے قریب آیا
تو اس کے پیچھے آگ تھی، بعض روایت میں ایک اونٹ تھا بڑے منہ والا، اگر میں اس کی بات نہ مانتا وہ میرا سر چبا جاتا۔ تو یہ نبوت کا جلال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے آنے دو، آج عمر آیا ہے، اسے آنے دو، آج پتہ چل جائے گا۔ اور نبی نے پھر مراد کی تھی، اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ یہ دے دے۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے اسے بھیج دیا ہے میرے دین میں شامل ہونے کے لیے۔ اور پھر جب داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو، کس ارادے سے؟ اے اللہ کے رسول آج آپ کا وفادار بننے آیا ہوں۔ اور وہاں کلمہ پڑھتے ہیں، غسل کروایا، لباس بدلا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں پہلے 6 سال میں یہ واحد موقع تھا کہ مسلمانوں کو علانیہ اپنا اعلان کرنا پڑا، تکبیر بلند کی، اور پھر وہاں سے نکلے۔ فرمایا آج عمر آیا ہے تو ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ یہ واحد وہ دن تھا باجماعت وہاں جا کے عبادت کی۔ یہ عمر بن خطاب کو اللہ نے چن لیا تھا شروع دن سے، اور پھر آپ کے ساتھ رہے، ہر موقع پہ ساتھ رہے۔ ہجرت کا حکم آیا، لبیک کہی، چلے گئے مدینہ طیبہ میں، اور ایک ایک موقع پہ، ہر لمحے پہ میرے رسول کی حفاظت کی ہے۔ تھوڑی سی بات ہوتی ماتھے پہ تیوڑیاں آ جاتی، وہاں تلوار پہ ہاتھ لپکتا، اور اللہ کے رسول کی حمایت اور مدد کے لیے تلوار چلتی۔ کوئی بات رسول میں خلل بنتا، وہاں رکاوٹ بنتا، تو اس کو سبق سکھانے کے لیے جو موجود ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ تھوڑی سی بھی پتہ چلتا فلاں میں کوتاہی ہے، یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، اللہ کے رسول کیا میں اس کی گردن نہ اتار دوں؟ اتنے سخت اسلام میں، اور پھر ہر موقع پہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ایک ایک موقع پہ۔ ایک مرتبہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا جہان سے بڑھ کے ہیں، مال سے بڑھ کے ہیں، میرے والدین سے بڑھ کے، لیکن میری جان سے بڑھ کے نہیں۔ فرمایا یا عمر لا یؤمن احدکم حتی یحبنی، یہاں تک کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرے، پوری دنیا سے بڑھ کے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے، اپنی مال سے بھی بڑھ کے، اپنے خاندان اپنی عزت سے بڑھ کے۔ ہاں اب مجھے آپ اپنی جان سے بڑھ کے بھی پیارے ہیں، مجھے اپنی جان سے بڑھ کے بھی پیارے ہیں۔ اور پھر انجام دیکھیے ساتھ کس کا ملا؟ حضرت رسول اللہ کا ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کبھی کبھی فرمایا کرتے میں وہاں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، وہاں گیا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا۔ یہ رسول اکرم اکثر کلمات کہتے، ابو بکر، عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد پہاڑ پہ موجود لرزنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا نبی کی خوشی سے، نبی کی ذات سے۔ یاد رکھیے اللہ کے نیک بندوں کے تاثرات ہوتے ہیں، ان کے نشانات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ جگہوں کو مقدس بنا دیتا ہے۔ فرمایا اسکت یا احد، اے احد چپ ہو جا، خاموش ہو جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور باقی شہید۔ عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے موجود۔ اور پھر ساری زندگی رسول اکرم کی خدمت میں گزار دی۔ میرا رسول فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا، اے عمر تیرے دوست نہیں بن سکتا کوئی، کیوں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا؟ حق بات میں تو نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا، تیرے دوست کوئی نہیں ہوگا۔ آج بھی جو حق بات کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آج جو جھوٹ اور فریب کی باتیں کرتا ہے اس کے پیچھے چلنے والے بے شمار ہوتے ہیں، شیطان کے راستوں پہ چلنے والے بے شمار، اور اللہ کے راستوں پہ چلنے والے چند ایک جانسار جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ میرا رسول فرماتے ہیں جہاں سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تماشا لگا ہوا تھا، ایک عورت وہ گا رہی تھی، اور وہاں محلے کے بچے عورتیں موجود تھیں، وہاں سے عمر کا گزر ہوا رضی اللہ عنہ،
وہ سارا مجمع چھٹ گیا کہ عمر آ گئے، کہ عمر آ گئے، تو میرا رسول فرماتے ہیں تجھے دیکھ کے تو شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کی۔ آپ کی عادت تھی فجر کے بعد آپ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جہاں مسجد نبوی ہے اور جہاں ممبر رسول ہے وہاں میرے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ فرماتے اے صحابہ کسی کو خواب آئی ہے، کسی کو خواب آئی ہوتی تو خواب بیان کرتا۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب آئی ہے، فرمایا میں کنویں میں سے پانی نکال رہا ہوں، میں نے پانی نکالا جتنی طاقت تھی، پھر میرے بعد ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے نکالا، ان میں تھوڑا سا ضعف تھا، پھر اس بالٹی کو نکالنے والے مشکیزے کو عمر نے پکڑ لیا، فرمایا پھر اس نے سیراب کر دیا، لوگوں کو سیراب کر دیا۔ آپ کو پھر علم کی بشارت ملی۔ کسی نے پوچھا اس کی مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ عمر علم کا پہاڑ ہے، اور عمر علم کا پہاڑ ہے، فقہ کی سب سے بلند چوٹی پہ عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام میں فتویٰ دینے والے صدیق اکبر، عمر فاروق، یہ دو واحد انسان ہیں جن کی بات پہ کبھی کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، نہ ابو بکر کی بات پہ نہ عمر فاروق کی بات پہ۔ ان کے بعد اختلاف ہوتے رہے، حضرت عثمان پہ اعتراض ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ پہ اعتراض ہوئے، خانوادہ رسول پہ اعتراض ہوا یہاں تک، لیکن آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں فتنے ختم، حضرت عمر کے دور میں فتنے ختم۔ وجہ کیا تھی؟ وہ مخلص لوگ تھے، جب فوت ہوئے اس دنیا سے گئے، دنیا میں حصہ نہ تھا، مکروز فوت ہوئے۔ رسول اکرم بھی مکروز، ابو بکر صدیق بھی مکروز، عمر فاروق بھی مکروز، ساری زندگی اللہ کے راستے پہ گزار دی، ساری زندگی۔ اور پھر دنیا میں آج تک ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا کہ عیسائیوں نے کہا فلسطین بیت المقدس کی چابیاں ہم دیں گے اگر تمہارے خلیفے میں وہی نشانیاں ہوئیں جو تورات انجیل میں ہیں۔ آئے خلیفہ، تمہارا خلیفہ آ جائے، ہم لڑے بغیر چابیاں دے دیں گے۔ حضرت عمر کو اطلاع ہوئی، امیر معاویہ تھے اس علاقے میں جو لڑنے گئے تھے، جن کو آج گالیاں دی جاتی ہیں نا، وہ امیر معاویہ تھے حضرت عمر کے سپہ سالار، روم کو فتح کرنے والے۔ انہوں نے پھر وہاں سے خط لکھا، امیر المومنین یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی بغیر لڑے کے چابیاں دے دیں گے، لیکن تمہارا خلیفہ یہاں آ جائے، ہمیں نشانیاں وہ نظر آ جائیں جو تورات انجیل میں۔ وہاں سے چلے تنے تنہا، ایک غلام ہے ایک سواری۔ دنیا میں کون سا ایسا حکمران ہوگا؟ دنیا یہاں مثال بیان نہیں کر سکتی جو حضرت عمر کے کردار، جو ان کے افعال ہیں، جو ان کا کردار ہے، جو ان کی گفتار ہے، جو ان کی چال ڈھال ہے، جو ان کی خلافت ہے، جو ان کا عدل ہے، کائنات میں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں پھر مثال بن گئی عدل فاروق کی۔ آج بھی دنیا میں جتنے اصول ہیں، دنیا میں نیوزی لینڈ پہلی جس کو فلاحی ریاست کہا جاتا ہے آج دنیا میں پہلے نمبر پہ، اس کے آپ آئین اور قانون کو پڑھ لیں، وہی آئین اور قانون جو حضرت عمر کے دور کا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں حضرت عمر نے ابتدا میں شروع کروائیں، اور آج تلک جو دنیا میں جو ملک ان اصول کو، ان قوانین کو فالو کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، اسے فلاحی ریاست مانا جاتا ہے، وہاں امن سکون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے چلے، ایک سواری ایک غلام، باری مقرر ہوئی، اتنے کلومیٹر تم نے چلنا ہے، میل اتنا میل میں نے چلنا ہے، تھوڑا سا سامان ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے لباس پہ 17 پابند لگے ہوئے دیکھے تھے۔ دنیا میں کون ہے؟ باتیں میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی، کپڑے میرے بھی صاف ہیں، آپ کے بھی، کھانا ہم ان سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں۔ وہ بھوکے رہنے والے، وہ فقیر، وہ درویش، وہ خدا ترس لوگ، وہ اللہ کی رحمت جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں عظیم شخصیات پہ۔ اور وہاں سے چلے ہیں، راستے میں گزرتے گئے، کبھی غلام سوار، کبھی خلیفہ سوار، مالک کبھی چل رہا ہے مہار پکڑے ہوئے اونٹ کی، کبھی غلام پکڑ رہا ہے، کبھی خلیفہ سوار، کبھی غلام سوار، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
وہاں سے چلے اور جب اس سرحد پہ پہنچے روم کی تو وہاں امیر معاویہ باقی اصحاب آ گئے، جی آپ اچھی پوشاک پہن لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، آپ ترکی گھوڑا جسے برزون کہا جاتا تھا، اس دور کی سب سے عمدہ سواری، وہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا، اور یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت عمر کی زبان سے نکلا، آج اگر ہمیں پتہ چل جائے تو سارے مسلمان کامیاب ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے اصحاب، اے میرے لیڈروں، اے میرے رہنماؤ، اے میرے لشکر کے فرما رواؤ، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ اور ہم وہاں سے چلے، کوئی ڈر نہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، کیوں؟ اس کے ساتھ اللہ ہے، الحق، اس نے اللہ نے ساتھ دیا عمر فاروق کا، ہر زبان پہ نبوت کے کلام تک آ گئے حضرت عمر کے۔ میں بتاؤں گا کون سی 3 چیزیں تھیں جو حضرت عمر کے کہنے پہ اللہ نے فرض کر دیں۔ وہاں سے پھر وہاں کے پادریوں نے پھر کتابیں اٹھا لیں، چال ڈھال کو دیکھا تو معلوم ہوا، کہنے لگے کہ گویا وہی آیا ہے جس کا تذکرہ انجیل میں ہوا ہے۔ چابیاں تھما دیں حضرت عمر کو، اور آج وہ کافر ان کی عزت کرتے، مسلمان ان کو گالیاں دیتے، اور مسلمانوں کے گروہ ان کو گالیاں دیتے، ان کے نقائص نکالتے، ان کو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کرتے، اس عمر فاروق کو ان پہ الزامات جھوٹے بدنام کرنے کے لیے۔ کوئی ایک بھی الزام حضرت عمر پہ سچ نہیں ہے، سارا جھوٹ اور بکواس، نہ کوئی سند ہے ان باتوں کی جو آج کل کی جاتی۔ محرم شروع ہو گیا ہے، آپ وہاں مجلسیں ذرا اٹینڈ کریں، سنیں کس قسم کے الزامات جو حضرت عمر پہ لگائے جاتے ہیں، اور اگر اس قدر ہی برے ہوں، اللہ کبھی اپنے نبی کے ساتھ ان کو دفن نہ ہونے دے۔ مدینہ طیبہ میں ایک منافق فوت ہو گیا، صحیح حدیث، لوگ اسے دفن کرنے گئے، اس کی لاش کو زمین نے قبول نہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی آل کو نقصان پہنچایا ہو اور دفن رسول اکرم کے ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں کیسے کہ 12 برس تک، 12.5 برس تک رسول کے مصلی پہ امامت کروائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غدار اور منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پھر چابیاں دے دیں، بیت المقدس کا دروازہ کھولا، آج وہ علاقہ بھی مقبوض ہے، اس پہ قبضہ ہوا ہے، اللہ اس علاقے کو فتح نصیب فرمائے، آزادی نصیب فرمائے۔ وہاں پھر چابیوں سے تالا کھولا، وہاں جہاں معراج ہوئی تھی، جہاں اسراء ہوا تھا، جہاں میرے رسول اکرم نے 2 رکعت پڑھائی تھی انبیاء، وہاں پھر آئے اور حکم جاری کر دیا، کسی عیسائی کے بال بھی کا نہ ہو، کسی عورت کو نقصان نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کیا جائے۔ اور وہاں گرجا گھر، ان پادریوں نے کہا جی آپ یہیں نماز پڑھ لیں ہمارے گرجا گھر میں، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر میں نے آج پڑھ لی تو مسلمان اسے سنت بنا دیں گے، مسلمان تمہارے گرجا گھروں پہ قبضہ کر لیں گے، اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ عمر فاروق تھے، عادل حکمران۔ عربی کا ایک لفظ ہے عدل، عدل ایک تو مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے انصاف کے طور پہ، دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے بہت انصاف کرنے والا، انتہا میں، تو اسے عدل فاروقی کہتے ہیں کہ وہاں انصاف کی انتہا تھی۔ اب وہ 3 آیات، وہ 3 حکم جو حضرت عمر کے کہنے پہ نازل ہوئے، جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے کہنے پہ، سوچنے پہ پردہ نازل ہوا، پردے کا حکم نازل ہوا۔ حضرت عمر کے کہنے پہ شراب کی حرمت ہوئی، حضرت عمر کے کہنے پہ شراب کی حرمت ہوئی۔ حضرت عمر کی خواہش پہ اذان اتری۔ مدینہ طیبہ میں آئے تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، اذان بعد میں ہوئی، ذریعہ نہیں تھا۔ کسی نے کہا جی آگ جلا لو، آپ نے کہا یہ مجوس کی علامت ہے۔ کسی نے کہا جی بانسری بجاؤ، آپ نے کہا یہ یہودیوں کا، یہودی ایسے ہی کرتے ہیں، اسے بوک بولتے ہیں عربی میں، اس میں وہ آواز نکالتے ہیں، یہ یہودیوں کا ہے۔ کسی نے کہا گھنٹی بجاؤ، آپ نے فرمایا صلیبیوں کا ہے۔ تو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ہی ایک صحابی ہیں،
انہیں خواب، حضرت عمر نے اس وقت فرمایا تھا اللہ کے رسول آپ لوگوں کو مقرر کر دیں، وہ بس یہ کہہ دیں لوگوں نماز کا وقت ہو گیا. یہ حضرت عمر کے کلمات تھے. اور اللہ پاک نے اس صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی ان کو خواب دکھائی. وہ کہتے ہیں میں خواب میں تھا کہ ایک بندہ ناقوس بانسری بیچ رہا تھا، تو میں نے کہا اسے یار ہمیں دے دو. اس نے کہا تم نے کیا کرنی ہے؟ میں نے اسے کہا خواب میں کہ جی ہم نے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھے کرنا ہے. اس نے کہا نماز کے لیے؟ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ہاں جی بتاؤ. اس نے پھر یہ اذان کے یہ الفاظ انہیں بتائے اور ان کی پھر آنکھ کھل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب آئی ہے. آپ نے پھر وہ فرمایا کہ بلال کو سکھا، یہ کلمات بلال کو سکھا رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے پھر ان کو سکھائے کلمات. انہوں نے جب اذان کہی تو حضرت عمر آئے گھر سے دوڑے ہوئے. اللہ کے رسول مجھے بھی ابھی یہی خواب آئی ہے. تو یہ حکم بھی حضرت عمر کے کہنے پہ، شراب کی حرمت کا، پھر اذان کی ابتدا کا اور پردے کے حکم، یہ حضرت عمر کی خواہش کے مطابق اترا. اسی لیے حضرت ام سلمہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ قرآن نازل تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے، القرآن ینزل فی بیتنا ولیکن علی رأی عمر، اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن رائے عمر کی ہوتی ہے. اور میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو حضرت عمر ہوتے رضی اللہ عنہ. اتنی عظیم شخصیت. اور پھر جب خلافت کا مسئلہ بنا، اس سے بھی پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت، جب آپ فوت ہوئے تو اپنے حواس کھو بیٹھے، مسجد میں تلوار نکال لی، جو کہے میرے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. اتنی محبت، اتنی شفقت رسول اللہ سے، اتنا پیار. اور آج پاکستان کی گلیوں میں اس کو گالیاں دی جائیں، مجالس میں ذاکرین غلیظ بکیں اور جھوٹ بکیں اور لوگ اس پہ سبحان اللہ کہیں، واہ واہ کہیں. اسی لیے اسلام بدنام ہے، اسی لیے اسلام آج ذلت کی حالت میں ہے کہ ہم نے ان نیک شخصیات کو گالیاں دینا شروع کر دی. میرے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بعد والے پہلوں کو گالیاں دیں. اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. اگر وہ آدھ کلو اگر وہ جو خرچ کر دیں، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اور جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم کے پیچھے نماز پڑھی ہو، رسول اکرم کا چہرہ دیکھا ہو، آپ کے ساتھ دفن ہو، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے کہ وہ میرے رسول کے ساتھی ہیں. میرا رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم دنیا میں اکٹھے رہے ابو بکر عمر، میں قبر میں اکٹھے ہوں گے، محشر میں اکٹھے ہوں گے، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، درمیان میں میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کس کو ساتھ چاہیے؟ حضرت عمر کا. جس کو ساتھ ملا وہ نبی کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رسول نے فرمایا جس سے تجھے محبت ہو قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ. ہمیں حضرت عمر سے پیار ہے، قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب ہوگا. ہمیں عمر فاروق کی ذات سے پیار ہے، ان کے عدل سے پیار. اور جب رسول اکرم اس دنیا سے چلے گئے، جب میرے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کہہ لیں پردہ کر گئے. میں ان اختلافات میں بھی نہیں پڑتا کہ پردہ پتہ نہیں کس بلا کا نام رکھ دیا ہے جی، پردہ کر گئے. اور یہ دنیا ختم ہو گئی اور رسول اکرم کی یہ دنیا ختم ہو گئی. آپ اگر آج حیات ہیں تو یہ منبر پہ ہم کیوں چڑھتے ہیں؟ اگر رسول اکرم موجود ہیں، زندہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، تو ہم جیسے گناہگاروں کو کہاں سے جرت ہوگی کہ آپ کی جگہ کھڑا ہو جائے؟ فتویٰ ہم دینے والے کون ہیں اگر رسول اللہ زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. میرے رسول اللہ کے پاس ہیں اپنی قبر مبارک میں، ان کی وہاں زندگی ہے. میں قائل ہوں اس دنیا سے تعلق میرے رسول کا ختم ہو چکا ہے. اس دنیا کی حالت اللہ جانتا ہے، وہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کوئی نیک ہو بد ہو، جب قبر میں چلا جائے اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اس پہ بحث بنتی نہیں ہے.
اللہ اسے جو مرضی مقام دے دے، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ لیکن یہ کہنا کہ رسول زندہ ہیں، حیات حاضر ناظر ہیں، یہ رسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کون آپ کے ممبر پہ کھڑا ہوا؟ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، باقی صحابہ۔ اور یہ توہین رسول نہیں ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے اور آپ کے ممبر پہ کوئی اور کھڑا ہو، آپ کی جگہ اور کوئی جنازہ پڑھائے، نماز پڑھائے؟ بہرحال یہ اور بحث ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر حواس کھو بیٹھے، جو کہے میرا رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں۔ حضرت صدیق اکبر نے سمجھایا، ما محمد الا رسول، محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ فَإِن مَاتَ أَوْ إِن قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ فوت ہو جائیں یا آپ شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے میں مارے جائیں، تو کیا اپنی ایڑیوں پہ تم پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ جب یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت عمر کو ہوش آیا، کہنے لگے مجھے معلوم ہوتا ہے آج ہی یہ قرآن کی آیت اتری، آج ہی یہ آیت اتری۔ اور پھر وہاں پتہ چلا کہ انصار میٹنگ کر رہے ہیں کہ جی ایک خلیفہ مہاجرین میں سے، ایک خلیفہ ہم میں سے۔ تو حضرت عمر گئے، یہ واحد وہ انسان جنہیں یہ خیال تھا کہیں امت بکھر نہ جائے، اپنی پوری خلافت میں ایک ہی کاوش کی ہے کہ رسول کی امت وہاں موجود رہے، ایک رہے، اس میں تفریق نہ ہو۔ دشمنوں کو شکست بھی دی، ملک میں امن بھی رکھا۔ وہاں جا کے پھر انہیں سمجھایا کہ جی امیر مہاجرین میں سے تم وزیر بن سکتے ہو، تم وزیر بن سکتے ہو۔ ابوبکر صدیق نے یہ کہا، اور پھر وہاں لوگوں نے کہا جی پھر آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ آپ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، بن خود بھی سکتے تھے، لیکن یہ لالچ نہ تھا کہ میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں خلافت کا حال۔ وہاں پھر ہاتھ پکڑا، ابو بکر کی بیعت کر لی، سب نے بیعت کر لی۔ وہاں سعد بن عبادہ انہوں نے لیٹ کیا کچھ عرصہ، حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے خاندان نے لیٹ کی بیعت میں، باقی بعد میں انہوں نے بھی کر لی۔ کوئی صحابی ایسا نہ تھا جنہوں نے ابو بکر کی بیعت نہ کی ہو رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے پیچھے محرک کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آج بھی دنیا کفر میں یہود اور مجوس کے پیروکاروں میں یہی دکھ ہے کہ وہ مسلمانوں کی خلافت کو سنبھالا دیا ہے تو عمر نے دیا ہے، اس لیے گالی اسے دو۔ وہ گالی کے نام پہ عمر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کو گالی دینی ہو اسے عمر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے عظیم شخصیت جیسے عمر فاروق کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، میرے رسول کے ساتھ لیٹے ہوئے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان سے محبت۔ اور پھر جب خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے مشیر رہے، وزیر رہے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے چلے گئے تو پھر انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بنایا گیا تو پھر لازوال خلافت کی، بے مثال خلافت کی۔ اسی لیے کسی کافر نے کہا تھا اگر ایک عمر اور پیدا ہو جائے دنیا پہ سوائے اسلام کے اور کچھ نہ ہو۔ یہ اس دور میں ان پڑھ لوگ، اور پورے عرب میں صرف 17 بندے پڑے ہوئے تھے پورے عرب میں، اور انہوں نے جب میرے رسول کی تعلیمات کو تھاما، جب انہوں نے عدل انصاف کو قائم کیا تو آدھی دنیا کے حکمران بن گئے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ مالک، عمر فاروق کی خلافت، اور پھر وہاں امن اتنا کہ بھیڑ کو بھیڑیا نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان کے دور میں عورتیں چلتی سر راہ چلتی، کوئی انہیں چھیڑنے والا نہ ہوتا۔ ہم ذلیل اور رسوا کس لیے، ہم نیچ کس لیے ہیں کہ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا جو حضرت عمر کے دور میں رائج تھے۔ ہم نے قرآن و سنت کی تحقیر کی، ذرا ذرا باتوں میں، یہ تو یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور انسانیت کی باتیں ہیں۔ حضرت عمر کی جو باتیں، وہ عدل انصاف کی باتیں ہیں۔ ان کے دور میں کیوں دین قائم تھا، کیوں مسلمانوں کی ہمت تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی غیر انصافی سے کام نہیں لیا، کبھی عدل کے اصولوں کو پس پشت نہ ڈالا۔ سزا دی، اپنے بیٹے کو بھی دی شراب کے جرم میں۔ بیٹے نے شراب پی لی، کوڑے مارے، چھوڑا نہیں۔ بیٹے کا گھوڑا عبداللہ بن عمر کا گھوڑا
مسلمانوں کی چراگاہ میں چرنے چلا گیا، وہاں چر طرف پل گیا تو پوچھنے لگے یہ کس کا گھوڑا ہے؟ آپ کے بیٹے کا ہے۔ فرمایا جتنا زیادہ جو شروع میں قیمت تھی اس سے زیادہ جو قیمت لگے وہ بیت المال میں جمع کرو۔ کون ہے دنیا میں ایسا؟ اور جب وظائف تقسیم کرنے کی باری آئی کہ جی وظائف تقسیم کرنے، تو اپنے بیٹے سے زیادہ حسن و حسین کا حصہ رکھا، اسامہ بن زید کا حصہ رکھا کہ میرے رسول کو زیادہ محبوب تھے، میں اس کو محبوب رکھوں گا جو میرے رسول کو تجھ سے زیادہ پیارے تھے۔ دنیا میں کون سا ایسا؟ پھر بھی گالیاں، ساری زندگی انصاف اور مسلمان ہونے کے دعویٰ دار، کلمہ طیبہ پڑھنے والے، مولا علی کا نام استعمال کر کے رضی اللہ عنہ اس عظیم شخصیت کو گالی دیتے۔ حالانکہ یہ بھی علم نہیں ہے کہ مولا علی کے داماد عمر فاروق تھے۔ جو میرے داماد کو برا کہے وہ میرا دشمن، جو علی کے داماد کو برا کہے وہ علی کا دشمن رضی اللہ عنہ۔ اور پھر ازواج مطہرات کا خیال رکھا، ان کے وظائف مقرر کیے، حکم دے دیا جو بچہ دودھ چھوڑ دے اس کا وظیفہ حکومت کے سپرد۔ ایک خیمے کے پاس سے گزرے، ایک عورت بچے سے دودھ چھڑا رہی ہے، وہ دودھ نہیں چھوڑ رہا، عمر نہیں ہوئی دودھ چھوڑنے کی۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی وظیفہ اسے ملتا ہے جو دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے، اے عمر تیری وجہ سے کتنے بچوں کا دودھ چھڑایا گیا ہے۔ حکم دے دیا کہ آج سے جو بچہ پیدا ہو اس کا وظیفہ وہاں سے شروع ہو۔ یہ حضرت عمر نے باقاعدہ فوج بنائی، جو اسلامی فوج کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں ہوئی رضی اللہ عنہ۔ پھر مؤذن کی تنخواہ مقرر کی، قاضیوں کی تنخواہ مقرر کی، سپاہیوں کی تنخواہ مقرر کی۔ سپاہیوں کو 6 ماہ کے بعد چھٹی دینے کا جو آج بھی قانون ہے وہ حضرت عمر کی وجہ سے۔ آج بھی دنیا میں جو رائج ہے کہ 6 ماہ کے بعد لازمی سپاہی کو چھٹی دی جاتی ہے، فوج میں ہو، سپاہی میں، پولیس میں ہو، یہ قانون ہے۔ یہ قانون حضرت عمر کا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر جو بے روزگار اس کا خرچ حکومت کے سپرد۔ آج جو یورپ میں یہ قوانین ہے وہ قانون حضرت عمر کا بنایا ہوا۔ عدل و انصاف کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے، کبھی اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا۔ جب شہادت کا مسئلہ بنا، نماز، وہ ابو لولو فیروز مجوسی وہاں بھٹیوں کا کام کرتا تھا اور چکیاں بنایا کرتا تھا۔ ایک صحابی کے ساتھ اس کا مسئلہ بن گیا تو مسئلہ لے کے آئے حضرت عمر کے پاس، تو آپ نے اس صحابی کے حق میں فیصلہ کر دیا جو مسلمان تھا۔ اس نے دل میں رکھا، انہوں نے کہا تو چکی بناتا؟ ہاں جی، ایک چکی مجھے بھی بنا کے دے۔ اس نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ تو سمجھ گئے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور پھر فجر کی نماز، آپ دیکھیں موت کیسے ہوتی، اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے کہ نماز کی حالت میں موت آ جائے، طہارت کی حالت میں موت آ جائے، سجدے اور رکوع کی حالت میں موت آ جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، خیال میرے مولا کا ہو اور جان نکل جائے۔ وہاں پھر خنجر مارا، ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، صبح کی نماز تھی، اندھیرا تھا، ممبر کے پیچھے سے نکلا، وہاں سے خنجر مارا۔ حضرت عمر وہاں گر پڑے، اللہ اکبر، اور عبد الرحمن بن عوف انہوں نے پھر نماز مکمل کی۔ اس کو پکڑ لیا گیا اور بھی صحابہ کو زخمی کیا۔ نماز کے پتہ ہی نہیں چلا اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کے پاس کمبل اور کوٹ تھا بڑا، اوور کوٹ جسے کہتے ہیں، اس نے اوپر ڈال دیا، اس کو پتہ چلا کہ پھنس گیا ہوں، اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا۔ تو اس طرح اب ان کی دیکھی حضرت عمر کی دیانت، امانت دیکھی۔ وہاں زخمی ہے، پیٹ کا خون نہیں رک رہا تھا، زہر پھیل گیا تھا، خنجر جہاں لگا تھا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ شہد کھلایا جائے، شہد کی وجہ سے۔ تو گھر میں غربت اتنی تھی، شہد نہیں تھا، تو گزارش کی صحابہ سے کہ عمر آج زخمی ہے، بیت المال میں سے تھوڑا سا شہد اگر مل جائے۔ اتنا دیانت، اتنی امانت سوائے عمر کے آج تک کائنات میں کسی نے نہ دیکھی۔ وہاں سے پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا،
تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، اے عبداللہ آج ایک وصیت ہے تیرے بابا کی، ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہا، کہ وہ جو جگہ وہاں روضہ رسول میں بچی ہے، ایک آپ کی وہاں قبر ہے، ایک ابو بکر صدیق کی ہے، ساری زندگی میں ان کے ساتھ رہا، جنگوں میں ان کے ساتھ رہا، تمام اسفار میں ساتھ رہا، میرے دکھ کے ساتھی، میری خوشی کے ساتھی۔ آج میری خواہش ہے جب میری قبر بنے تو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ بنے، جاؤ اجازت لے کے آؤ۔ بیٹا جاتا ہے، اے ام المومنین میرے بابا کا پیغام ہے، اور وہ کہتے ہیں میں امیر المومنین کے طور پہ نہیں، ایک خالص صحابی رسول کے طور پہ سوال کرتا ہوں، کوئی دباؤ نہیں ہے، قبر کی جگہ اگر مل جائے، اللہ ہمیں بھی نیک جگہ کی قبر عطا فرمائے، وہاں جنت البقیع میں قبر بن جائے۔ کیوں؟ مدینہ کے جتنے افراد وہاں دفن ہیں، کل قیامت کے دن ان کی سفارش رسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبر کی جگہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رکھی اپنے لیے تھی لیکن آج تیرے بابا کو میں نے ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ تو پھر پوچھ کے آئے، الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا، اور دعا مانگا کرتے تھے، شہادت سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت اپنے راستے میں نصیب فرمانا اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر۔ 3 دن یہ درویش اپنے بستر پہ پڑا رہا، 3 دن اس نے وہ زخم سہا، خنجر کا زخم برداشت کیا، اور مرنے سے پہلے پھر کہا ہے بیٹے جاؤ پھر ام المومنین کے پاس، ہو سکتا ہے اس وقت وقتی طور پہ کہہ دیا ہو، آج پھر جاؤ کہ عمر پھر اجازت مانگ رہا ہے۔ اور جب ان کی پھر دفن وہاں کفن کر دیا گیا، تیار کر دیا گیا، جنازہ پڑھ دیا گیا، پھر اجازت مانگنا ام المومنین سے کہ عمر نے زندہ ہونے کی حالت میں آپ سے اجازت مانگی، آج اس کی میت ہے، آپ پھر اجازت چاہیے، اور وہاں پھر دفن کر دیا گیا۔ اللہ پاک اس عظیم انسان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان کا متبع بنائے، اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔